السلام علیکم جناب. ابھی جو سچویشن ہے ایران کی اور اسرائیل اور امریکہ کی، اس کے اندر جو انسانہ کیا ایسا چل رہا ہے کہ جو ایک عام آدمی جو انسانہ وہ سمجھ نہیں پا رہا. دیکھیں، ایران کو صرف اور صرف اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. عوام جو ہے ایران کی، اس کو، ایک عام آدمی کو ایران کے بہت اچھے طریقے سے یہ پتہ ہے کہ اگر ہم سرنڈر کریں تو ہم بچیں گے نہیں، ہمارا غزہ سے بھی برا حال ہوگا. ہمارے اوپر پانی کو جو انسان ہے وہ زہر آلودہ کر دیا جائے گا، یہاں پہ ہوا میں تبکاری چھوڑ دی جائے گی. یہ وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا تھا امریکہ میں. یہ وہی کچھ کریں گے جو فلسطین میں اسرائیل انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے، یا اب جو لبنان میں گھسا ہے. ان کے کوئی اور ارادے نہیں ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے واحد جو سروائیول ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ جو اس وقت میں سیٹ اپ ہے ایران کا، اس کے اندر ہمیں لاکھ خامیاں نظر آئیں، لیکن وہ ہم نے خود حل کرنی ہے. اس وقت میں اس کا ساتھ دینا ہے اور چلنا ہے. اور جو موجودہ قیادت ہے ایران کی، وہ بھی بہت اس بات پر نادم ہے کہ ہم نے ماضی میں وقت بہت ضائع کیا. ہم نے جنگ کی تیاری تو ضرور کی ہے، لیکن جو سوشل سسٹم تھا نا، جو اس میں بڑی تبدیلیاں لانی چاہیے تھی، وہ نہیں لا سکے. ہم نے اپنے نیبرز میں معاملات کو جو ہے نا بہت خراب رکھا. پاکستان کے اندر بہت انسرجنسی کی، ہم نے بہت تکالیف دیں. آج ان کو احساس ہے. ہم نے دیگر جگہ پہ ہم بہتری کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، یہ وقت نے سکھایا. لیکن ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جو بڑا عجیب ہے. دیکھیں، امریکہ نے آخر کی، یعنی کہ اگر مالیاتی نظام آپ کے قابو میں نہ رہے اور آپ غلام بن جائیں دماغ سے، وجود سے، عمل سے، کہ بس جو زینسٹ کہیں گے، جوئش زینسٹ کہیں گے، ہم اس کے تابع ہوں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ پوری یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے نا اس وقت میں غلام بنا ہوا ہے، چھٹولا بنا ہوا ہے. کس کا؟ اسرائیل کا. اور نیتن یاہو جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال مل جائیں، 2000 سال مل جائیں، ورنہ کم از کم جتنی میری زندگی ہے میں اس کے اندر بہت بڑا کام کر جوں، میں گریٹر اسرائیل بنا جوں، یہ کر جوں، وہ کر جوں. تقریباً 20 ملین، یعنی کہ 2 کروڑ ٹوٹل یہودی ہیں. ان میں سے کہا جاتا ہے اتنے زائنسٹ ہے، اتنے زائنسٹ ہے. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. میں یہ بات جانتا ہوں کہ جو جوئش اپنی کمائی کا حصہ اپنی سنیگاگ کو دیتا ہے، یعنی کہ جو ان کا عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں پہ دیتا ہے، اور انسانیت کے قتل کے لیے دیتا ہے، اور کوئی اس کا وجہ نہیں ہوتی، اور 50% دیتے ہیں اپنی کمائی کا، یہ 50% وہ زینسٹ ہی ہے. اب وہ جو مرضی کہتا رہے، میں نہیں ہوں، یوں نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو فنڈ بھی نہیں دینا چاہیے. فنڈز تو سارے دیتے ہیں، تبھی آپ جوئش ہوتے ہیں، جب تبھی آپ جو انسانہ سنیگاگ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوں تو ان کو سیپریٹ کر دینا چاہیے. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ چنے کے ساتھ گھن بھی ہوتا ہے، اور 70-80% ہی سند ہوتی ہے. جو 20-15% اپنی علیحدہ رائے رکھتے ہیں، وہ آپ اس کے لیے آپ 70-80% کو اگنور نہیں کر سکتے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاور جو ان سے ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 کیا ہوتا ہے سرکل، 3-3-1. ٹھیک ہے. ایکچولی اس کو جب آپ باکس میں لے کے آتے ہیں نا تو اس کے اندر 1-1 کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی کہ 3+1 4، 4+، 3+1 4، 3+1 4. ٹھیک ہے. اور 1+1، تو اس کو اگر آپ باکس میں لے کے آئیں گے نا تو یہ آئے گا 40-40 اور 20. یعنی کہ سرکل جو ہے دنیا کا، ہمیشہ ایک طاقت کے پاس 40% ہوتا ہے اکانومی کا. اس وقت میں وہ امریکہ کے پاس تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا 40 کے اندر پھر چائنا، پورا یورپ، آسٹریلیا اور یہ آ جاتے تھے. پھر جو 20% ہے، جو دنیا کا 80% بن جاتا ہے، وہ 20% ہے. اس کے اندر پاکستان اور دیگر لٹرم پٹرم سارے آ جاتے تھے. ابھی صورتحال جو بن چکی ہے وہ یہ بن چکی ہوئی ہے کہ یہ سرکل بگڑ گیا. امریکن اکانومی جو انسی ہے نا وہ ریڈیوس کر گئی ہے. جب وہ ریڈیوس کرتی ہے تو اب وہ جا کے 40 کے اندر ہی ادر کنٹریز کے ساتھ ٹھہرتی ہے. یہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور یہ 20 میں چلا جاتا ہے. یہی نیچر ہے، یہی باکسز ہیں جس کو اپلائی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
ایک میجک ہے جو ایک پکچر کا میجک ایگزسٹ کرتا ہے، ایک وائس کا میجک ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اسی طرح سے کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت میں۔ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں یا جو فیوچر دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اگر ایران میں انٹر ہوتا ہے، بوٹس آن گراؤنڈ کرتا ہے، یعنی کہ اپنی فورسز کو اتار دیتا ہے، تو پھر مجبوری ہو جائے گی پوری دنیا کی کہ اب امریکہ پر کوئی رحم نہ کیا جائے۔ یعنی کہ چائنیز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ سروائیو کرتا ہے تو ہمارے پاس تو ایک بہت اچھی منڈی ہے۔ امریکہ اگر اپنے مالیاتی نظام کا سرکل کرتا ہے تو مال تو ہمارا بکتا ہے نا، سبزی فروٹ ہمارا بکتا ہے۔ وہاں پہ جتنا $1 شاپ ہے اس میں تو 99% جو مال ہے وہ چائنا کا بک رہا ہے۔ اگر اس کی اکانومی میں، یعنی کہ امریکہ کا جھنڈا تک تو جو ہے نا وہ چائنا سے بن کے جاتا ہے، ہر چیز چائنا سے بن کے جا رہی ہے۔ بڑی بڑی اکانومی جو ہے نا، انہوں نے موبائل فونز وغیرہ اگر آپ دیکھیں اس کا یعنی کہ ایپل کا کتنا پرسنٹیج جو ہے نا وہ چائنا میں بن رہا ہوتا ہے، جسٹ جا کے فکس امریکہ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ٹرمپ نے پابندیاں لگائی، یہ سب کچھ کیا ایپل کے اوپر ہی ہمارے سامنے۔ تو یہ تک میں چھوٹی کمپنی کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی امریکن کمپنیز ہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے مور دین 50% وہ چائنا ہی لے رہا ہے، انڈیا لے رہا ہے اور دیگر ممالک لے رہے ہیں، لیکن مین چائنا لے رہا ہے، اس لیے وہی صنعت کلائے گا۔ اب آگے کیا سوچا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ اپنی فورسز کو ایران میں اتارتا ہے، بے شک وہ خرق پر اتارتا ہے، یعنی کہ جزیرے پر اتارتا ہے، یا وہ جہاں پر بھی اتارتا ہے، بس پھر وہ اس جو رحم کا کھاتا ہے نا اس سے وہ باہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں نا ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اگر فیوچر میں یہ ہو گیا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اگر یوں ہو گیا تو یوں کرنا ہے، اگر ہمارے حالات ایسے ہوئے تو ویسے کر لیں گے، اگر ویسے ہوئے تو ہم ویسے کر لیں گے۔ اس وقت میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرتا ہے امریکہ تو امریکہ کے کتنے حصے کر دینے چاہیے؟ کیا کہیں 3 کہیں 4 کہیں 6 ریاستوں کا ایک کنٹری بننا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یا ان کو 50 کنٹریز کے اندر تبدیل کر دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کس میں فائدہ زیادہ ہوگا؟ اگر یوں کر لیں تو کیسا ہوگا اور یوں کر لیں تو کیسا ہوگا؟ کیونکہ جب ایک مالیاتی بحران آئے گا نا تو اس سے امریکہ نہیں نکل پائے گا۔ ان کا ایگریکلچر سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن ان کے اگینسٹ جو طاقتیں ہیں نا جب وہ خرابی کرتی ہیں تو وہ بڑی زبردست قسم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جس کو میرے جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ امریکنز کو رائٹس کا تو پتہ ہے لیکن لیفٹس کا نہیں پتہ۔ یعنی کہ میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ رائٹ اور لیفٹ کیا ہے؟ آپ کی رسپانسبلٹیز اور آپ کی جو رائٹس ہیں، حقوق جو ہیں، حقوق کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ امریکنز کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو جب ان کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ لگے گا نا تو پھر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے فوڈ اسٹیمپ ہمیں لگی ہوئی ہے، نظام چل رہا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کا کھاتا جو ہے نا ان کا چل رہا ہے، ہر ایک آدمی کو ملنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس کو وہاں پہ فنڈز ملتے ہیں۔ جب وہ فنڈز کوئی آگے ادر کنٹریز کے وہ لیتے ہیں تو اس پہ ٹرمپ کو شکایت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ امریکنز کا جو بائی بورن امریکن ہے، وائٹ اسکن کرسچنز امریکن جو ان سے ہیں نا، بے شک وہ ایتھینز ہو گئے ابھی، ان کا حق ہے۔ وہ کالوں کو بھی نہیں مانتا، وہ اسپینش کو بھی نہیں مانتا، یعنی کہ جن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس زمین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا بھی حق نہیں ہے۔ ہم وائٹ اسکن کرسچن جو یورپ سے کرائم کر کے ہمارے باؤ اجداد ان کو یہاں پہ بھیجا گیا، کرمنلز جو ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارا ہی حق ہے۔ تو یہ ہے ساری کہانی جی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اب امریکہ کے حصے بکرے کیسے کرنے ہیں، بات یہاں پر چلے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔